ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے. میں دنیا کے مزاج کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ باہر لوگوں کا مزاج کیسا ہونا چاہیے, باہر لوگوں کا وتیرہ کیسا ہونا چاہیے. میں ان لوگوں کی وتیرہ اور مزاج کی بات کر رہا ہوں جو خدا کی ہے کرتے ہیں. ہاللویا. جنہوں نے عہد کیا یسوع کے ساتھ بپتسمہ کے وسیلہ سے, جنہوں نے اپنا آپ غلام کو دے دیا ہے. تو اس لیے جب ہمارا باپ ایسا ہے تو ہمارا وتیرہ پھر ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مزاج. کیا مزاج. اسے انگلش میں ایٹیٹیوڈ بھی کہا جاتا ہے, اردو میں اسے رویہ, طبیعت یا عام فہم میں ہم انداز بھی اسے کہتے ہیں. عام فہم میں انداز بھی کہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے مزاج سے ہی ہمیں لوگ پہچان جاتے ہیں کہ واقعی یہ انداز ایسا ہے. اکثر جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ اپنے مینٹور کو خود ہی بتا رہے تھے, شاید بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اب جیسے میں پاسٹر ابراہیم کے بارے میں بات کروں تو پاسٹر ابراہیم جب کلام کر رہے ہوتے تو انہیں بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جمیل جیسے کلام سناتے ہیں, بڑے زور سے, بڑے جذبات سے اور جذبے سے, روح سے بھر کر وہ کلام سناتے ہیں. تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا انداز ہی چیزوں کی بیان کی آگاہی کر دیتا ہے کہ ان کا مزاج کیسا ہے. اور آج جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ہیکل میں ہیں تو ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم اس کی واقعہ کی لائن میں ہیں تو ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے. کیا ہم اپنے کاموں سے اس کے مزاج کا اظہار کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. اور آج ہم سیکھیں گے کہ جنہوں نے اس مزاج کو اپنایا اسے خدا نے بہت سربلند کیا. ہاللویا. آئے مزاج کی طرف اور اس چیز کو سیکھیں گے اور خدا کے نام کو خدا دیں. یا کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں. فلپیوں کی نام لکھا گیا پالوس رسول کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. آمین. آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریے گا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. خدا کے پاک میں پڑھے اور سنے جا کر خدا کی برکت ہو. آمین. شکر. فلپی کی کلیسیا کو پالوس رسول خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. فلپی کی کلیسیا یورپ کی کلیسیا ہے اور یہ مقدونیہ کا صوبہ ہے اور اس صوبہ کے ایک شہر ہے جو فلپی ہے جہاں پر پالوس رسول گئے. انہوں نے یسوع کی خوشخبری ان تک پہنچائی کہ وہ آپ کے لیے ہوا, دفن اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے آپ سب کے گناہوں کو اٹھا لیا ہے اور اس نے صلیب پر کیلوں سے چڑھ کر آپ کے سارے گناہوں کو, اس نے دستاویز کو, ان حکموں کو اس نے کیلوں پر چڑھ کر ہمارے لیے خوشی کے شادیانے بجا دیے. اور جب یہ بات, یہ خوشخبری پالوس رسول نے بتائی تو انہوں نے بڑے دل جمعی سے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. اب یہاں پر خوشخبری پھیل چکی ہے, یہاں پر انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے اور دوسری طرف جو ہے پالوس رسول کو کیا حد ہو گئی ہے. اب وہ فکر کر رہا ہے, فلپی کی کلیسیا کی فکر کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے جھوٹے استاد کھڑے ہوئے تھے جو یسوع مسیح کی حقیقی خوشخبری کو بگاڑنا شروع کر دیا تھا. اور وہ فلپی کی کلیسیا میں آئے اور انہوں نے اس خوشخبری کو بگاڑنا شروع کر دیا اور ان کے مزاج کو, ان کے وتیروں کو, ان کے انداز کو, ان کی طبیعت کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. اب پالوس رسول اتنی فکر کرتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ یسوع کی خوشخبری کو بگاڑا جا رہا ہے
लिए, पर उसका मिजाज यीशु जैसा है। हालेलुया। यीशु अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, कहता अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। इसलिए तो जिस तरह यीशु का मंदिरा है, यीशु का अंदाज है, और वही अंदाज पौलुस में भी है। कैदखाना में अगर कोई मुझे हाथ डाल दे तो शायद मुझे फिक्र होगी कि शायद मैंने विक्की भाई छुड़ाना है, और मैं फोन करूंगा, उससे फोन करूंगा, उससे फोन करूंगा, 10 लोगों को मैं फोन करूंगा ताकि मैंने कोई ना कोई कैदखाना से छुड़ाए। पर ये फिक्र क्या कर रहा है? ये अपने आजाद होने की फिक्र नहीं कर रहा, बल्कि अपनी कलीसिया की फिक्र कर रहा है जो उसके सपुर्द की गई। हालेलुया, हालेलुया। वो कैदखाना में इतनी फिक्र कर रहा है और फिर बड़ी की कलीसिया को लिख रहा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। अगर मैं कहूँ आज मैं अपने ज़ोए दी फायर चर्च की फिक्र कर रहा हूँ, तो मैं भी कहता हूँ कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। इतनी फिक्र कर रहा है कि जैसा मसीह यीशु का है। कैदखाना में है, लोग कैदखाना में रोटी की, रिहाई की, अपने अजीजोकारों की बात करते हैं। आज हमें कोई हाथ लगा ले तो 10 लोग हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। फिक्र बनती है ना कि मेरे भाई को आपने क्यों ऐसे कर दिया। अब उन सारी चीजों को वो पस पूछ करता है पौलुस रसूल, और कैदखाना में भी अपनी कलीसिया की फिक्र कर रहा है, क्योंकि वो जानता है मेरा मिजाज से यीशु जैसा है। यीशु ने अपनी मोहब्बत के तवज्जुह से दुनिया के लिए अपने आप को दे दिया। वो आप एक नौकरी इसी ठहरा, उसे मोहब्बत का फिक्र बन गए, हमारे लिए सब कुछ दे दिया। इसलिए तो वो कैदखाना में भी फिक्र कर रहा है और कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अब हम देखेंगे कि मसीह यीशु का मिजाज कैसा है। आगे वो लिखता है उसने, इसकी छठी आयत में लिखा है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने के कब्जा में रखने की चीज ना समझा। सबसे पहले उसकी मिजाज की खूबी क्या बताता है? लिखा बल्कि अपने आप को पहली खूबी बयान करते हुए कहता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। और फिर लिखा है दूसरी, कोई पढ़ेगा, और आदम की सूरत इख्तियार की। सबसे पहले उसने अपने आप को, जो अली में कुल है, जो कादर मुद्रिक है, जिसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई, जिसके जरिए सब कुछ पैदा हुई और जिसके लिए पैदा हुई, वो कहता उसने सबसे पहले अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। और फिर क्या किया? कादर की सूरत इख्तियार की और इंसानों का मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि शरीर ही मौत को गवारा किया। सभी के हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो बिलबई की कलीसिया को यीशु का वतीरा बता रहा है, यीशु का मिजाज बता रहा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और फिर कादर की सूरत इख्तियार की और अपने आप को पस्त कर दिया। आज हम 3 चीजों के यीशु के इस मिजाज की 3 चीजें सीखेंगे, क्योंकि इसी मिजाज में उसकी सारी अलूहियत पिनाह हो गई है। इसी के मिजाज में तमाम तर चीजें उसने शो कर दी, अपने वतीरा को, अपने अंदाज को, अपनी सारी चीजों को बयान करते हुए उसने हम सबको मोल ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 चीजें यीशु की अगर हमारी जिंदगी में भी आ जाए तो हम भी पौलुस रसूल की तरह करेंगे कि तुम मेरी मानित बनो जैसा मैं मसीह यीशु की मानित बनता हूं। हालेलुया। फिर आपके मिजाज से, आपके वतीरा से, आपके अंदाज से लोग कहेंगे कि ये यीशु का बंदा है। हालेलुया। शागिर्दों को पहले कहते थे कि ये क्या है? माहीगीर है। और जब उन्होंने यीशु की खुशखबरी दी, पतरस ने वाज किया और यीशु मसीह की अलूहियत और बशरियत को बयान करते हुए उसने सारी चीजें बयान कर दी और यही लोग 5,500 लोग हैरान हो गए, अरे ये कौन है? ये तो माहीगीर है। पर आप जब यीशु के साथ आए उनका मिजाज तब्दील हो गया और वो कहते थे पहले ये माहीगीर है, अब आदमगीर बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका जब वतीरा, आपका जब मिजाज यीशु मसीह जैसा होता है तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
यही पौलुस रसूल फिलिप्पी को कलीसिया को लिखता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। खाली करने का मकसद आपकी और मेरी मोहब्बत है। इसे अगापे मोहब्बत कहते हैं। 4 किस्म की मोहब्बत का जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में आता है हर रोज। और जिस मोहब्बत को खुदा ने इंसान की सूरत में होकर हमसे मोहब्बत की, इसे अगापे मोहब्बत कहा गया। और सबसे पहले उसने किया क्या? अपने आप को खाली कर दिया, अपना आसमानी तख्त छोड़कर लिखा बशरियत की सूरत में वो हमारे दरमियान आ गया। है तो बादशाह का बादशाह, खुदावंदा का खुदा। अगर चाहता तो सिराय का भी इस्तेमाल नहीं करता, अपने लिए किसी बादशाह का चुनाव करता, पहले से महल बनाता और पता होता कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने आकर अपनी रिया के लिए क्या करनी है? जंग लड़नी है, अपनी से जंग लड़नी है। पर नो, उसने अपने आप को खाली कर दिया। खाली करने का मतलब कि अपने आप को ताबे कर देना। ऐसा ही अपने आप को उसने ताबे कर दिया हमारे गुलाम के। इसे बढ़कर उसने अपने आप को बाप के ताबे कर दिया। जब बाप के ताबे कर दिया तो अब कोई, जब आप किसी के ताबे हो जाते तो फिर आपकी कोई भुकत लियाकत नहीं होती, फिर जो कुछ वो कहता है वैसे ही आप करते हैं। खाली कर दिया उसने, इंसानों का मुशाबा हो गया और रोई जमीन पर वो मदद लेकर आ गया। देखा इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का पेट बड़ा है, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ बेटे की सूरत में, खाली कर दिया अपने आप को। और बेटे की सूरत में पैदा करने का वो बाप की इज्जत ताबे हुआ। उसने कहा जो कुछ बाप मुझे कहता है वैसा ही मैं करता हूँ, कोई भी चीज मैं बाप के बगैर नहीं करता, बल्कि मैं तो इतना फर्मा बरदार हूँ, बाप ने मुझे कहा और मैं वैसा ही कर रहा हूँ। बाप ने मुझे कहा कि मेरे लोगों से मोहब्बत करनी है, देखो मैं इस दुनिया में आया, देखो मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ। बाप ने मुझे कहा कि इन्हें माफ करना सिखा, इसलिए मैं आया हूँ, मैं ताकि आपको माफ करना सिखाऊं, क्योंकि मैं राहत और जिंदगी का मालिक हूँ। मैं तुम्हारी खाली होकर ताकि आपको बोल देकर अपने साथ ऊंचे मुकामों पर ले जाए। फिर खालिक की सूरत ही तैयार की उसने। यीशु की जिंदगी में मैंने ये खेत पर गुजारी का देखा है। जब आखिरी फसा खा रहे थे, शागिर्द आपस में लड़ने लगे कि तुम में बड़ा कौन है। बात पतरस में एक फिक्र पै गई कि साढ़े से बड़ा मैं, दूसरा कहता मैं बड़ा। यीशु ने कहा कि तुम में अगर कोई बड़ा होना चाहते तो सबसे पहले छोटी की क्या करे? खिदमत करे, खादिम की सूरत इख्तियार करे। और फिर यीशु मसीह ने किया क्या? फंसा था सामने, देखा यीशु ने अपने जामे को उतारा और कमरबंद बांधा और उसने सबसे पहले अपने आप को खिदमत गुजारी के लिए पेश कर दिया। और पेश करने के बाद किया गया? अपने शागिर्द के पांव धोना शुरू किए। पतरस कहने लगा नहीं यीशु तू मेरे पांव ना धो सकेगा। उसने कहा अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तू मेरे साथ हरगिज़ शरीक ना होगा। और जब पतरस ने कहा कि मैं तेरे साथ शरीक नहीं होगा, ऐसा कर तू मेरे पांव नहीं बल्कि मुझे पूरा ही दे ताकि मैं तेरे साथ पूरा का पूरा शरीक हो जाऊं। यीशु ने कहा कि जिसके पांव धुल चुके वो मेरे साथ शरीक है। यीशु मसीह बेसिकली बताना चाहता था कि वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह। यीशु ने खिदमत करके दिखाई और अपने आप को पस्त किया और खालिक की सूरत इख्तियार करके उसने दिखाया कि तुम में भी अगर बड़ा होना चाहता है तो सबसे पहले खालिक हो। अगर तुम में कोई मेरे जैसा मिजाज रखना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप को खाली करे, फिर खालिक की सूरत इख्तियार करे और फिर अपने आप को पस्त करे। 3 चीजें जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने आप को खाली करना है आपने। अगर यीशु जैसा मिजाज रखना है तो सबसे पहले आपने अपने आप को खाली करना है, फिर खालिक की सूरत इख्तियार करनी। तीसरा, उसने अपने आप को पस्त कर दिया।
جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے 30 دینار لے کر یسوع مسیح کے لیے کیا کیا، اس کا چناؤ کر لیا تاکہ اسے گرفتار کروایا جائے، تو گتسمنی باغ میں چلا اور لکھا کہ جب وہ باغ میں تھا تو اس کی جب وہ اپنے باپ کے حضور دعا کر رہا تھا، لکھا اس کی جو آنسو تھے وہ خون کی بوندیں بن بن کے جب زمین پہ ٹپک رہے تھے تو اسے کہا اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی اے قرآن میری نہیں بلکہ باپ تیری مرضی پوری ہو۔ اپنے آپ کو پست کر دیا ہے، قادر مطلق ہے، ہر ایک چیز اس کے تابع، تو بھی اپنے آپ کو پست کر دیا اور گناہگاروں کے مشابہ ہو گیا، اپنے آپ کو پست کر دیا، دے دیا۔ ساری رات اس پر جرا ہوتی رہی، سردار کائن کیفا کے پاس لایا گیا، پہلا طوس کے پاس لایا گیا، اور جب اسے موت کے آغوش میں دے دیا گیا تو لکھا اسے پھر صلیب اٹھانا شروع کیا۔ صلیب اٹھانے سے صلیب کے اوپر جان دینے تک وہ اپنے آپ کو پستی کی تو دکھا رہا تھا کہ دیکھو میں سب کچھ ہوں، میں آسمان اور زمین کا خالق مالک ہوں، اگر میں کہوں تو تمن کے تمن فرشتے میرے پاس آئے اور میری خدمت کرنا شروع کر دے، اگر میں چاہوں تو یہ ساری چیزوں کو فنا کر دوں اور میں اپنے آپ کو جو ہے ان کو بتاؤں کہ میں ہی قادر مطلق خدا ہوں، پر اس کے برعکس وہ اپنے آپ کو پست کر رہا ہے۔ لوگ اسے تانازن کر رہے ہیں، وہی لوگ جو بھیڑ کی بھیڑ اس کے پیچھے بولی ہوتی تھی، جب اسے کھانا کھلاتا رہا تب بھی بھیڑ اس کے پیچھے، معجزات کر رہا تھا تب بھی بھیڑ اس کے پیچھے، کوئی اندھوں کو لے کے آ رہا ہے، کوئی لنگڑوں کو کچھ، کوئی پس مردہ کو لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنے جو بیمار ہے مفلوج ہے ان سب کو لے کے آ رہا ہے، یسوع تو ان کو سب کو ٹھیک کر رہا ہے، اور وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے سولی پہ چڑھا دو، اسے سولی پر چڑھا دو۔ شاید اگر میں ہوتا ہمارا تو تیرا مزاج ایسا ہوتا وہ تمہاری کافی نہ بہت ساری جائے والی زندگی ہے، اس لیے آج میرے پاس دوائی دینا ہے۔ میں اکثر بردر وکی کی ایک دعائی سے میں بڑا متاثر ہوتا ہوں، اور بھائی کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہی ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے یہ سب چیزیں کی، اور وہی ہمارے جب کیس ہو گئے تو میں نے اپنے منہ کو بند کر دیا، میں کہا میں نے کچھ بھی نہیں کرا، خدا ہی میرا آپ انصاف کرے گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرسوں ہی ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی صاحب سارے ادھر ادھر دیکھے سب ختم ہو گئے اور سارا خدا سیدھا کلام دے دے، ہاللیلویا۔ جب ہم اپنے آپ کو بس کرتے ہیں تب خدا باپ ہمارے لیے رحموں کا وار کر دیتا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے تابع کر دیتا ہے، اور جب ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن وہ ان کے سر پر آگ کے انگاروں کی مانند ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ بادشاہوں کے دل خدا ان کے ہاتھ میں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو ان کے دل کو بھی خدا تبدیل کرتا ہے اور آپ کے دوستوں اور دشمنوں کے دل تبدیل کر دیتا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ پست ہے، پست ہو تاکہ میں اور آپ ہماری زندگی پائیں اور نصرت کی زندگی پائیں، کیونکہ اس کا نشان یہ تھا کہ وہ صلیب پر جائے گا، وہ آپ کے لیے جیت جائے گا، سب کچھ سہ دیا۔ لوگ اس کے کرتے کو لے کر پورا ڈال رہے ہیں، کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو قادر مطلق ہے تو آپ ہی بچا سانو بھی بچا، آپ ہی بچ دو، کیسی ایک تب نظر تو جو بڑے بہت سے کر رہے ہیں آج تو اپنی جان بھی بچا سکتا، بہت کچھ اسے سہنا پڑا۔ ایون کہ جب صلیب کو اٹھا کر وہ چل رہا تھا وہ اکثر یہ کہتے ہیں اٹھائے وہ بال صلیب کا سوئے کلوری وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ اتنی چیزیں کیوں سہ رہا ہے؟ وہ اتنی چیزیں اس لیے سہ رہا ہے تاکہ ہمارا مزاج بھی اس جیسا ہو جائے، ہاللیلویا۔ ہم بھی ویسا مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ صلیب پر بھی وہ کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کرنے کے لیے نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، سب کچھ سہنے کے بعد، اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے ویسا ہی مزاج رکھا اس کو خدا نے سربلند کیا، بیٹا باپ جیسا مزاج رکھ رہا ہے، اور جب اس نے خالق کی صورت اختیار کر لی، اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست کر دیا، پھر اس کے بعد یہ کہ خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، ہاللیلویا۔ ٹھیک ہے، خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے رہتے، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ جب آپ خدا باپ کے تابع ہو کر یہ ساری
چیزیں کرتے ہیں اسی طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہماری زندگی میں کچھ اور بدلتا ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے تو ہے کہ میں یسوع دا اور یسوع میرا، میں نے جو بپتسمہ لے لیا ہے، تو پھر ہمارے کام بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ ایک درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میں ایگزامپل سے بڑا متاثر ہوا، ایک آدمی ایگزامپل دے رہے تھے بھائی صاحب کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے، جو کچھ ہمارا مزاج ہوتا ہے، ویسی باتیں ہماری زندگی سے نکلتی ہیں۔ تو کہہ رہے کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ بینک میں جائیں اے ٹی ایم مشین میں، تو ڈیبٹ کارڈ وہ ہوتا ہے جتنے آپ کے بینک میں پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں، اور ڈیبٹ کارڈ جب ڈالتے ہیں اور وہ بینک کے پاسورڈ لگاتے ہیں، جو کچھ آپ کے بینک میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ جو کچھ یہ بینک جو ہے یہ ہمارا بدن ہے، اور اس میں جو کچھ بھرا ہوگا جب ہم اپنے یہ اس نے ڈیبٹ کارڈ کو ہماری زبان کا، اس نے کہا جو کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہماری زبان سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری زبان سے اگر ہمارا مزاج یسوع جیسا ہوگا تو ہماری باتیں بھی یسوع کی تعریف میں نکلے گی، یسوع جیسے نکلے گی۔ اگر ہمارے اندر ابلیس اور ابلیس کی روش ہوگی، ناچ رنگ ہوگا، غصہ ہوگا، تفریقہ ہوگا، جھگڑے ہوں گے، سب دوست ہو گیا اور دینداری کی وجہ تو رکھیں گے پر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، جس کا مطلب ہمارا مزاج ویسا نہیں ہے۔ پھر بہی کی کلیسیا کا مزاج بھی کچھ ایسا تھا، کیونکہ وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے تھے پر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان میں بہت سارے مخالف گستاخ آئے تھے، اور جب وہ اٹھا ہے تو انہوں نے ان کے مزاج کو، ان کے وسیلہ کو چینج کر دیا۔ اس لیے پالوس رسول کو لکھنے کی ضرورت پڑی کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں یسوع جیسا مزاج رکھنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی تعلق کرے، اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے تو گالی مت دے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کیا کرے، اپنے آپ کو خالی کی صورت اختیار کیا کرے۔ یہ خدمت گزاری کا کام صرف میرا نہیں بلکہ آپ سب کا بھی ہے، کیونکہ ہم سب کو ایک مینڈیٹ دے کے اس زمین پر خدا نے ہمیں بھیجا ہے، جاؤ سب لوگوں کو شاگرد بناؤ۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ خادموں سب لوگوں کو شاگرد بناؤ، اس نے لکھا ہے جاؤ سب لوگوں کو شاگرد بناؤ اور انہیں میرے نام سے بپتسمہ دو۔ آج اگر میں کہوں کہ صرف بار بار کام ہے، دیٹ از ناٹ، یہ سب آپ جتنے بھی ہیں یہ سب آپ کا وجود ہے، آپ کا ہے۔ اس لیے یسوع کا مزاج رکھنا ہے تو آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، خادم کی صورت اختیار کرنی ہے اور اپنے آپ کو مست کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ سب کریں گے تو پھر ہمیں بھی سربلندی بخشی جائے گی۔ ہاللیلویہ! لیکن اسے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکے گا، خاص آسمانیوں کا ہو، خاص زمینوں کا ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنی باتوں میں آپ کو ایگزامپل دوں اس کا میں اگر میں مرے نہیں کے بارے میں کہوں تو اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے طور کے معافی کو، کیونکہ تو نے میری بس حالی پر نظر کیا۔ اور اس کے بعد جب اس نے اس کلام کو قبول کیا تو اس نے کہا کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ جب آپ کا مزاج ایسا ہوگا، جب آپ کا عقیدہ ایسا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو خالی کریں گے، خالی کی صورت اختیار کریں گے، اپنے آپ کو بس کریں گے، ممکن نہیں کہ وہ آپ کو سربلند نہ کرے۔ ہاللیلویہ! ممکن نہیں ہے کہ وہ آدمی کے درمیان آپ کی جو ہے وہ سرفرازی کو ظاہر نہ کرے، کہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کا کلام کا راج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ صرف اور صرف بات سے بات یہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اور مسیح یسوع کا مزاج کیسا ہے؟ وہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، کس کی صورت میں کیا کی؟ خادم کی صورت، اور اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پست کر دیا۔ جب پست کر دیا اور اپنے آپ کو تابع کر دیا تو پھر خدا نے اسے بہت سربلند کیا۔ ہاللیلویہ! جب آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج رکھیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کلام کل آج بلکہ اب تک یہ سرفرازی آپ کا مقدر بن جائے گا۔ زور رکھا کہ قرآن کے کلام کے لیے آئے ہم سے زور میں چکاتے ہیں۔